کتاب کا چھٹا لیسن ہے شروط الصلاۃ۔ شیخ فرماتے ہیں شروط الصلاۃ وہی 9، نماز کی شرطیں اور وہ 9 ہیں۔ پھر انہوں نے شمار کرایا، اسلام ہے، عقل ہے، تمیز ہے، رفع حدث ہے، نجاست کا ازالہ ہے، ستر عورت ہے، وقت کا داخل ہونا ہے، استقبال قبلہ اور نیت ہے۔ یہ 9 شرطیں نماز کی ہیں جن کا ذکر مصنف کتاب نے چھٹے لیسن کے اندر بیان فرمایا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ شرط کیا ہے۔ شرط کے لغوی معنی ہوتے ہیں علامت کے، نشانی کے، جیسا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا فقد جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، اس لیے قیامت کی نشانیوں کو اشراط ساعت کہتے ہیں۔ ایسے ہی لغت کے اندر شرط کے معنی کسی چیز کو لازم کر لینے کے بھی، لیکن اصطلاح میں شرط کہتے ہیں ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، یعنی جس کے نہ ہونے سے، جس کی نفی سے، جس کے عدم سے مشروط کا نہ ہونا لازم آئے، البتہ اس کے ہونے سے ہونا یا نہ ہونا دونوں میں سے کوئی لازم نہ آئے۔ جیسے نماز کی شرطوں میں سے وضو ہے، وضو نماز کی شرط ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ وضو کے نہ ہونے سے نماز کا صحیح نہ ہونا لازم آئے گا، لیکن وضو کے ہونے سے نماز کا ہونا یا نہ ہونا دونوں میں سے کوئی لازم نہیں آتا۔ ممکن ہے ایک آدمی وضو کرے اس کے بعد نماز نہ پڑھے، یا وضو تو کریں لیکن نماز کے دیگر ارکان کو یا واجبات کو چھوڑ دے۔ خلاصہ یہ کہ شرط اسے کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے مشروط کا، اس عبادت کا نہ ہونا لازم آئے، البتہ اس کے ہونے سے ہونا اور نہ ہونا دونوں میں سے کوئی لازم نہ آئے۔ اس طرح نماز کی 9 شرطیں ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی گئی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور نماز ہم سب جانتے ہیں، نماز جسے عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں دعا کے، اور صلاۃ اصطلاح میں کہتے ہیں یہ عبادت ذات اقوال و افعال مخصوصہ مفتتحۃ بالتکبیر ومختتمۃ بالتسلیم، یعنی مخصوص اقوال و افعال والی وہ عبادت جو شروع ہوتی ہیں تکبیر تحریمہ سے اور ختم ہوتی ہیں سلام پر، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اس نماز کی 9 شرطیں مصنف کتاب نے اس چھٹے لیسن میں بیان فرمایا۔ پہلی شرط فرمایا الاسلام، نماز کی صحت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو شرط ہیں، ان میں سے مسلمان ہونا۔ اور اسلام کا الٹا کیا ہے؟ کفر۔ اسلام کا الٹا کفر ہے، یعنی اگر کوئی کافر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ غیر مسلمان کی، غیر مسلم کی کوئی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور اللہ نے کافروں اور مشرکوں کی بابت فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکوں اور کافروں کے عمل کو قیامت کے دن بے وزن اور بے حیثیت کر دے گا، ذرے کے مانند اڑا دے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں قابل قبول ہی نہیں۔
دوسری شرط ہے عقل. نماز کی صحت کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. اور عقل کا الٹا کیا ہے؟ پاگل پن، جنون. ایک آدمی اگر پاگل ہے، عقل سے محروم ہے، تو اس کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگ مرفوع القلم ہیں. عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، مجنون پاگل یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے. وعن النائم حتى يستيقظ، اور سویا ہوا شخص یہاں تک کہ جاگ جائے، بیدار ہو جائے. وعن الصبي حتى يحتلم، اور بچہ یہاں تک کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے. یہ جو شرطیں ہیں، یہ شرطیں تمام عبادتوں کے لیے ضروری ہیں. نماز ہو کہ روزہ ہو یا دیگر عبادتیں ہوں، اس سے صرف 2 عبادت مستثنیٰ ہیں. ایک تو زکوٰۃ. زکوٰۃ اگر کوئی بچہ مالدار ہے، گرچہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، لیکن اس کے مال سے اس کا ولی زکوٰۃ ادا کرے. ایسے ہی حج کی فرضیت کے لیے بالغ ہونا تو ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بچہ حج کرتا ہے تو اس کا حج کیا ہے؟ صحیح ہے. گویا پہلی شرط مسلمان ہونا، اسلام کا ہونا، اور دوسری شرط عقل کا ہونا، اور تیسری شرط بیان فرمایا مصنف نے التمیز، سن تمیز کو پہنچنا. سن تمیز کو بچہ کب پہنچتا ہے؟ اکثر اہل علم نے کہا کہ 7 سال کی عمر کو، یعنی بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تب وہ سن تمیز کو پہنچ جاتا ہے، اسے نماز کا حکم دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو نماز چھوڑنے پہ اس کی سرزنش کرو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کے بعد ان کے بستر بھی الگ کر دو. اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ نماز کی صحت کے لیے تمیز کا ہونا، عقل کا ہونا، اور اس مرحلے تک پہنچنا ضروری ہے جسے سن تمیز کہتے ہیں. اور چوتھی شرط نماز کی رفع حدث ہے. حدث وہ معنوی ناپاکی ہے، حکمی ناپاکی ہے، جسے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے، لیکن یہ ناپاکی ہے. حدث کی 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. حدث اصغر سے پاکی یا حدث اصغر کا ازالہ جو ہے وضو سے ہوتا ہے، اور حدث اکبر کو غسل سے دور کیا جاتا ہے. اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو وہ محدث ہے، جب تک کہ وہ وضو نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور اگر اس کے اوپر حدث اکبر ہے، بڑا حدث ہے، جیسے محتلم ہو جانا، بیوی سے مباشرت کرنا، عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا، ان تمام شکلوں میں، صورتوں میں، حالتوں میں غسل فرض ہے. جب تک کہ وہ غسل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ حدث اس کے اوپر باقی رہے گا، اور جب تک حدث باقی رہے گا اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. صحیح بخاری و مسلم کی یہ حدیث کہ جو شخص محدث ہے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے. لا يقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. محدث کی نماز
اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر طہارت کے، اور طہارت ان دونوں ہی سے، حدث اصغر سے بھی اور اکبر سے بھی، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور، نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت، پاکی ہے۔ وتحریمها التکبیر، اور نماز کے اندر، نماز کے باہر کی چیزیں کب حرام ہوتی ہیں؟ جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ لیتا ہے، اور پھر جو چیزیں اب تک حرام تھی نماز کے دوران وہ حلال کب ہو جاتی ہیں؟ جب وہ سلام پھیر کر نماز سے نکل جاتا ہے۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی صحت کے لیے رفع حدث یہ ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط نماز کی صحت کے لیے یہ ہے کہ 3 چیزیں پاک ہو: بدن، کپڑا جس کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ جگہ جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بدن کا پاک ہونا، جس کپڑے میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کپڑے کا پاک ہونا، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ ان تینوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جسم کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کئی ایک حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پاخانے سے استنجے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پاخانے سے استنجا کا، پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ پیشاب اور پاخانے سے طہارت حاصل کرنا، جسم کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب اور پاخانے سے استنجا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عضو مخصوص کو مدی کی شکل میں دھونے کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کو پاک نہ رکھنے والے کو وعید سنائی۔ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، فرمایا انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا، وما يعذبان فی کبیر، اور عذاب بظاہر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، تو گناہ بڑا لیکن لوگ اسے بڑا نہیں سمجھتے۔ اور آج بھی دیکھیں عموماً وہ لوگ جو ٹائٹ پتلون پہنتے ہیں وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بہت آسانی سے نہیں بچ پاتے، اس لیے آپ نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، ایک کی بات دوسروں کو فساد اور بگاڑ کے طور پہ پہنچاتا تھا۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ نماز کے لیے بدن کا، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کپڑے کا پاک ہونا، اس کے اوپر بھی کئی حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ ایک عورت، ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ ارأیت احدانا تحید فی الثوب کیف تصنع، ایک عورت اپنے کپڑے میں حیض سے پاک ہوتی ہے، وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحطہ ثم تقرصہ بالماء وتنضحہ وتصلی فیہ، کہ وہ اس گندگی کو اپنے ناخن سے پاک کرے، مل کر کے، ناخن سے رگڑ کر کے، پھر اس پر پانی چھڑکے اور اس میں نماز پڑھ لے۔ اس زمانے میں عموماً لوگوں کے پاس متعدد کپڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور اس کپڑے میں اسے نماز پڑھنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ حیض اور نفاس کی نجاست کو وہ پانی سے پاک صاف کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اسے پتہ ہی چلا
کہ کپڑوں کا نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور وہ حدیث بہت مشہور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے اور بچی کے تعلق سے فرمایا کہ اگر بچہ دودھ پینے والا ہے، صرف دودھ پی رہا ہے، تو اس کے پیشاب پہ چیٹا مارا جائے گا، اور اگر بچی ہے تو اس کو دھلا جائے گا، جیسا کہ حدیث ہے بول الغلام ینضح و بول الجاریۃ یغسل۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ بچہ وہ ابھی مدت رضاعت میں ہو اور صرف دودھ پر گزارا کر رہا۔ ایسے ہی جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اس پر وہ حدیث، مشہور حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام نے اسے ڈانٹا، پھٹکارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو، وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، اس کے پیشاب پہ ایک ڈول پانی بہا دو، فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے کی جگہ مسجد یا کوئی اور جگہ ہو، اس جگہ کا پیشاب پاخانے سے، دیگر نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ گویا پانچویں شرط یہ ہے کہ بدن اور وہ کپڑا جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جگہ، بدن، کپڑا اور جگہ، یہ تینوں ہر قسم کی نجاستوں سے پاک اور صاف ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کا ستر، نمازی کا ستر ڈھکا ہوا، ستر عورت۔ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود برہنہ اور ننگے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ البتہ وہ ستر ڈھکنے پر قادر ہی نہیں، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کپڑا یا کوئی اور چیز جس سے وہ ستر ڈھک لے، تو عاجزی کی حالت میں اگر وہ برہنہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن قدرت ہوتے ہوئے اگر کوئی برہنہ اور ننگا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مرد کے لیے ستر کیا ہے، عورت کے لیے ستر کیا ہے؟ اہل علم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ مرد کے لیے ستر ناف اور گھٹنے کے درمیان، ناف سے لے کر گھٹنے تک، مرد کے لیے ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کا ڈھکا ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین السرۃ والرکبۃ عورہ، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان جو کچھ ہے وہ ستر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک ہے، اور عورت مکمل ستر ہے، اس کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے۔ چہرے پر اہل علم کا اتفاق ہے، اور بعض اہل علم نے ہتھیلی کو بھی ستر کہا ہے، لیکن اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ اس کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے، یعنی چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اگر کھلا رہتا ہے نماز کی حالت میں تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ستر خواہ عورت ایک کپڑے سے ڈھکے یا مرد ایک کپڑے سے ڈھکے یا ایک سے زائد کپڑا سے ڈھکے۔ البتہ مردوں کے لیے کم از کم 2 کپڑے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور عورتوں کے لیے 3 کپڑے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف حدیث ہے کہ تصلی المرأۃ فی 3 اثواب، عورت 3 کپڑے میں نماز پڑھے، عورت 3 کپڑے میں نماز پڑھے، درع و خمار و ازار، قمیص، اوڑھنی اور شلوار۔ عورت 3 کپڑے، قمیص، اوڑھنی اور شلوار میں نماز پڑھے،
اور مرد کم از کم 2 کپڑے میں نماز پڑھیں، اور وہ ہے ازار اور چادر یا قمیص اور تہبند۔ البتہ اگر کسی کے پاس ایک ہی کپڑا، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو، تو وہ ایک کپڑے میں بھی دونوں نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کا ستر ڈھکا ہوا ہو۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انی رجل اصید، میں شکاری آدمی ہوں، افاصلی فی القمیص الواحد، کیا میں ایک قمیص میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اذا كان الدرع سابغا یغطی نعم وضرره ولو بشوکہ، فرمایا نعم، ہاں پڑھ سکتے ہو، بشرطے کہ تم کانٹے ہی سے صحیح یا کسی چیز سے اسے تہبند بنا لو، یعنی اپنے ستر کو ڈھک لو۔ اور عورتوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا ہے کیا عورت ایک قمیص اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا اذا كان الدرع سابغا، اگر قمیص بالکل کشادہ ہے، طویل ہے، اس حد تک کہ یغطی ظہور قدمہا، اوپر سے نیچے تک پورا جسم اور قدم کا اوپری حصہ ڈھک جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے 2 کپڑے میں۔ خلاصہ یہ کہ عورتوں کا پورے جسم کو سوائے چہرے اور ہتھیلی کے نماز پڑھنا ضروری ہے ڈھک کر کے۔ اگر کوئی خاتون یا کوئی عورت نماز پڑھتی ہے اور اس کا سر کھل جاتا ہے، یا اس کی کہنی کھل جاتی ہے، یا اس کے ٹخنے کھل جاتے ہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آج جو آزمائش اور بلا اور فتنہ ہے، ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ عورتوں کا کپڑا مختصر ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ٹائٹ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور مردوں کا کپڑا نیچے اترتا جا رہا ہے۔ عموماً عورتوں کے جو کپڑے ہیں وہ بغیر آستین کے ہیں یا ہاتھ آستین کے ہوتے ہیں، انہی کپڑوں میں عموماً ہمارے یہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون ایسے کپڑے میں نماز پڑھتی ہیں تو اس کا بازو کھلا ہوا ہو، اس کا سر کھلا ہوا ہو، یا اس کا ٹخنا کھلا ہوا ہو، تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ عورت سراپا ستر ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے۔ البتہ مردوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد کے پاس ایک سے زائد کپڑے ہو تو کندھا ڈھک کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طور پر نماز نہ پڑھے کہ اس کا موڑھا کھلا ہوا۔ اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد کپڑا ہو تو ایسی صورت میں کندھا ڈھک کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وہ موڑھا اور کندھا کھول کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ البتہ اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، ایک سے زائد کپڑا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ صرف اپنے ستر کو ڈھک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فَإِن كَانَ وَاسِعًا فَلْتَحِفْ بِهِ، اگر ایک کپڑا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پورے جسم پہ لپیٹ لے، وَإِن كَانَ ضَيِّقًا، اگر مختصر کپڑا ہے، تنگ ہے، تو ایسی صورت میں اسے تہبند بنا لے، ازار بنا لے۔ پتہ ہی چلا کہ اگر ایک ہی کپڑا ہے وہ بھی چھوٹا ہے، تنگ ہے، تو ایسی صورت میں وہ صرف اسے تہبند اور ازار بنا کر کے نماز پڑھے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن قدرت کی صورت میں اگر کوئی کندھا کھول کر کے نماز پڑھتا ہے، جیسا کہ آج تقریباً فیشن بن گیا ہے بعض علاقوں میں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور چھٹی بلکہ 7ویں شرط نماز کی یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا، یعنی اگر کوئی شخص نماز کے وقت سے پہلے نماز پڑھتا ہے
تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا وقت ہے، اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ ہی چلا کہ نماز کا مقررہ وقت ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت، ظہر کا اول وقت جب سورج ڈھل جائے۔ ظہر کی نماز کا اول وقت یہ ہے کہ سورج ڈھل جائے، اور آخر وقت یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ یعنی سورج ڈھل جانے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم تب ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت جب سورج ڈھل جائے، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ، اور آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے جب تک کہ عصر کا وقت نہ ہو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ طویل حدیث کہ حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دن امامت فرمائی، کہتے ہیں فجاء فی الیوم الاول، پہلے دن حضرت جبریل آئے اور کہا قم فصلی، یا رسول اللہ آپ کھڑے ہوں نماز پڑھیں، فصلی الظہر حین زالت الشمس، آپ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج ڈھل گیا۔ ثم جاءہ من الغد للظہر، دوسرے دن جب ظہر کے لیے حضرت جبریل آئے تو کہا قم فصلی فصلی الظہر حین صار ظل کل شیء مثلہ، دوسرے دن حضرت جبریل نے اس وقت نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ گویا ظہر کا اول وقت سورج کا ڈھلنا ہے اور آخر وقت یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا ما بین ہاتین الصلاتین وقت، ان دونوں کے درمیان ظہر کا وقت ہے۔ البتہ جب سخت تپش ہو، بلا کی گرمی ہو، جیسا کہ ان دنوں سخت گرمی سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سخت گرمی میں ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا، یعنی آخر وقت کے قریب پڑھنا، یہ افضل ہے، لیکن وقت کے اندر پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی لپٹ میں سے ہے۔ لیکن بقیہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے سوائے 2 نماز کی۔ ظہر کی نماز سخت گرمی میں تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، اور اگر گرمی نہیں ہو تو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے اگر لوگ آسانی سے آ سکتے ہوں، لیکن اگر لوگوں پہ گراں گزرے تاخیر سے پڑھنا تو ایسی صورت میں اول وقت میں پڑھنا یہ بہتر ہے۔ عصر کا وقت ظہر کے وقت کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے جب برابر ہو جائے تو عصر کا وقت یہ شروع ہوتا ہے، اور آخر وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے دوگنا ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کے دوگنا ہو جائے، یا بعض حدیثوں میں ہے کہ جب سورج زرد ہو جائے، جب سورج کیا ہو جائے؟ زرد ہو جائے، پیلا ہو جائے۔ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ شَمْسُ، عصر کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، پیلا نہ ہو جائے۔ اور حضرت جابر کی وہ طویل حدیث حضرت جبریل کے امامت کے تعلق سے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز پڑھائی تو فرمایا فصلی العصر حین صار ظل کل شیء مثلہ، آپ نے عصر کی نماز پہلے دن پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور دوسرے دن اس وقت حضرت جبریل نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو گیا۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس
فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر۔ اس حدیث پاک سے پتہ ہی چلا کہ اختیاری وقت تو یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے یا سورج زرد ہو جائے، یہ اختیاری وقت ہے۔ لیکن اگر کسی کی نماز باقی ہے، عصر کی نماز، تو وہ سورج غروب ہونے تک پڑھ سکتا ہے۔ غروب ہونے سے پہلے اگر اس نے 1 رکعت بھی پڑھ لی تو اس کے عصر کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اور مغرب کا وقت یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے۔ مغرب کا اول وقت کیا ہے؟ کہ سورج غروب ہو جائے، ڈوب جائے، اور آخر وقت یہ ہے کہ جب آسمان سے سرخی ختم ہو جائے، شفق ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مغرب کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ شفق یعنی سرخی غائب نہ ہو جائے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد نماز پڑھی جائے۔ سورج غروب ہونے اور نماز میں صرف اتنا فاصلہ ہو کہ آدمی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام مغرب کے وضو کے بعد، اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے صلو قبل صلاۃ المغرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے پڑھو۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو چاہے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز ہے۔ گویا مغرب کی اذان کے بعد اتنا وقت ہو کہ آدمی وضو کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد فوراً مغرب کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب کے وقت کے ختم ہونے کے بعد، یعنی سرخی شفق کے ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت یہ شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک باقی رہتا ہے۔ آدھی رات تک باقی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ۔ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے، آدھی رات تک ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے امامت فرمائی، کہا جاءہ العشاء، پہلے دن آئے، عشاء کی نماز پڑھائی، حین غاب الشفق، جب شفق یعنی سرخی ختم ہو گئی، ثم فی الیوم الثانی، دوسرے دن حضرت جبریل نے کب نماز پڑھائی؟ حین ذہب نصف اللیل، جب آدھی رات ختم ہوئی، فصلی العشاء، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ البتہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ افضل ہے، بشرطے کہ لوگوں کے لیے جماعت میں شامل ہونا گرا نہ ہو، مشکل نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ایک مرتبہ تاخیر سے پڑھی اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تاخیر سے نماز پڑھنا تمہارے اوپر گرا گزرے تو میں عشاء کی نماز کا یہی وقت مقرر کرتا۔ البتہ اگر کوئی شخص سویا رہ گیا یا بھول گیا تو وہ صبح صادق سے پہلے تک اگر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو عشاء کی نماز ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز یعنی ایک اختیاری وقت ہوتا ہے نماز کا، ایک یہ غیر اختیاری وقت ہوتا ہے۔ تو اختیاری وقت یہ شفق کے بعد آدھی رات تک ہے، البتہ غیر اختیاری وقت یعنی جس کو وقت ضرورت کہتے ہیں یہ صبح صادق تک ہے۔ اور فجر کا وقت یہ شروع ہوتا ہے صبح صادق کے بعد، طلوع فجر کے بعد، اور آخر وقت یہ ہے کہ جب یہ روشنی پھیل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسِ۔ البتہ یہ ضرورت کا وقت ہوتا ہے اگر کوئی شخص سویا رہ گیا، اگر کوئی شخص سویا رہ گیا تو ایسی صورت میں وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے، ایک رکعت بھی پا لیتا ہے تو اس کی نماز وہ ادا ہی ہوگی۔ البتہ اختیاری وقت یہ ہے روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے، صبح صادق کے بعد سے لے کر روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اول وقت میں تاریکی میں غلس میں پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا والصبح کان النبی صلی اللہ، حضرت جابر کی حدیث ہے والصبح کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں پڑھتے تھے۔ آپ فجر میں 60 سے 100 آیتیں پڑھتے تھے، 60 سے 100 آیتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد بھی صحابہ کرام جب نماز سے فارغ ہوتے تو ان کے لیے ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ اسے پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز، فجر کی نماز غلس میں تاریکی میں پڑھتے تھے۔ لہذا ہمیں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا، جب روشنی پھیل جائے اس وقت پڑھنا افضل ہے۔ انہوں نے ایک حدیث کا غلط معنی سمجھا۔ صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد اور ترمذی کی، آپ نے فرمایا اصبحوا بالصبح فإنه اعظم لأجورکم او اعظم للأجر، صبح کی نماز روشن کر کے پڑھو یا صبح کر کے پڑھو، یہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز اس تأکد کے بعد پڑھو کہ صبح صادق ہو گیا، چونکہ صبح صادق سے پہلے ہی آسمان پہ سفیدی آتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس زمانے میں جب گھڑی نہیں ہوتی تھی تو لوگ صبح کاذب ہی کو، پہلی سفیدی ہی کو صبح سبق کے بسا اوقات نماز پڑھ لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، صبح کاذب میں نہیں پڑھنا بلکہ صبح صادق میں پڑھنا ہے۔ اس سفیدی جس کے بعد پھر سفیدی ختم نہیں ہوتی، جسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اس حدیث سے مراد صبح صادق میں نماز پڑھنا ہے، نہ کہ سورج غروب، یہ سورج طلوع ہوتے وقت پڑھنا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کا معنی امام ترمذی نے امام شافعی سے، امام احمد سے، امام اسحاق اور دیگر اہل علم سے بیان کیا کہ اسفار یہ ہے ان یتضح الفجر، یہاں اسفار سے مراد یہ ہے کہ فجر واضح ہو جائے، اس کے ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت نماز پڑھی جائے، جیسا کہ ہند و پاک میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ البتہ نماز سے اگر کوئی شخص سویا رہ گیا یا غافل رہ گیا اور جب نیند سے بیدار ہوا تو سورج طلوع ہونے کو ہے، وضو کر کے اگر وہ نماز پڑھتا اتنا وقت پا لیتا ہے کہ اس کی ایک رکعت بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وہ نماز ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس، اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے کسی نے ایک رکعت بھی پا لی فقد ادرک الصبح، گویا اس نے صبح کی نماز، فجر کی نماز پا لی۔ اور بعض اہل علم نے اسی سے بعض دیگر مسائل ملحق کیے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک سے زیادہ نماز باقی ہو، ایک سے زیادہ نماز قضا ہو تو وہ کیسے پڑھے۔ اکثر اہل علم نے کہا کہ ترتیب کے ساتھ پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب غزوہ خندق میں قضا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی۔ گویا اگر کسی وجہ سے ایک سے زائد نماز مسلسل قضا ہو جاتی ہے تو اسے ترتیب سے پڑھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر کوئی نماز کو بھول گیا تو جیسے یاد آئے اسے پڑھ لینا چاہیے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر جب جنگ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر مسلمانوں کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی۔ غروب ہونے کے بعد آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایک سے زائد نماز قضا ہو تو ایسی صورت میں ترتیب یہ ضروری ہے۔ اور وقت سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل
2 وقتوں تک سویا رہ گیا، 1 سے زائد نماز تک وہ سویا رہ گیا، تو کیا وہ اس کی قضا اسی ترتیب کے ساتھ کرے گا یا صرف ایک ہی نماز پڑھے گا؟ اہل علم نے اس سلسلے میں اختلاف کیا، کئی ایک رائے ہے اہل علم کی۔ کہا کہ اگر جس طریقے سے کوئی شخص بے ہوش ہو گیا، اگر وہ 3 دن سے زیادہ بے ہوش رہا تو اس کی تمام نماز ثابت ہے۔ اگر 3 دن یا اس سے کم وہ بے ہوش رہا ہے تو ہوش آنے کے بعد اسے بقیہ نمازیں ترتیب کے ساتھ قضا کرنی ہوگی۔ لہذا اسی بے ہوش سے ملحق کرتے ہوئے اہل علم نے خوابیدہ شخص کو کہا کہ اگر کوئی شخص 1 سے زیادہ نمازوں تک سویا رہ گیا تو ایسی صورت میں وہ اسی ترتیب کے ساتھ اس نماز کو قضا کرے گا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی شخص 3 دن کیا ہے، ہفتہ عشرہ تک بے ہوش رہا، جیسے ہوش آئے اسے ہفتہ عشرے کی نماز پڑھنی۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اگر 5 نمازیں تک وہ بے ہوش رہا ہے تب تو اسے قضا کرنی، اگر اس سے زیادہ ہے تو اسے صرف 5 نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس کے علاوہ بھی رائے دی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن تک یا اس سے کم بے ہوش رہا تو ہوش آنے کے بعد اسے نمازیں قضا کرنی ہوں گی۔ اگر 3 دن سے زیادہ بے ہوش رہا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اسی کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور بعض دیگر اہل علم نے راجح قرار دیا ہے۔ اور 8ویں شرط نماز کی استقبال قبلہ ہے، قبلہ کا رخ کرنا۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اور وہ مشہور حدیث جسے حدیث مسیء صلاۃ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا اذا قمت الى الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو فاسبغ الوضوء، یعنی جب نماز کا ارادہ کرو فاسبغ الوضوء، اچھی طرح سے وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کا رخ کرو، استقبال قبلہ کرو، فکبر۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ نماز کے لیے استقبال قبلہ، یا آیت کریمہ سے پتہ ہی چلا کہ نماز کے لیے استقبال قبلہ یعنی قبلہ کا رخ ہونا ضروری ہے۔ البتہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قبلہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو عین قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ساحت حرم میں ہے اور قبلہ اس کے سامنے ہے تو عین قبلہ کا رخ ضروری ہے، لیکن اس کے اور قبلے کے درمیان حائل ہے یا بہت دور ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہاں ہے، تو ایسی صورت میں جہت قبلہ یہ کافی ہے، یعنی یہاں سے قبلہ مغرب کی طرف ہے، اگر کوئی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ کافی ہے، خواہ عین قبلہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ گویا جو شخص قبلے کو دیکھ رہا ہو اس کے لیے عین قبلہ ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص عین قبلہ کو نہ دیکھ رہا ہو تو اس کے لیے جہت قبلہ یعنی قبلہ کی طرف رخ کر لینا، اس جہت کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ البتہ 4 حالتوں میں استقبال قبلہ یہ ساقط ہے، 4 حالتوں میں قبلہ یہ شرط نہیں ہے یا استقبال قبلہ ساقط ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ایک آدمی قبلہ کو جاننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، صحرا میں ہے، تاریکی میں ہے، اس کے پاس قبلہ کو پہچاننے کے لیے یا قبلہ کو معلوم کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں ہے، اپنے طور پہ اس نے حتی المقدور کوشش کی، اور پھر تحری کے بعد اس کوشش کے بعد اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اسے پتہ ہی چلا کہ اس کی نماز قبلہ کی طرف نہیں تھی، تب بھی اس کی نماز صحیح ہوگی، حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمہ، ایک تاریک رات میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فاشکلت علینا القبلہ، قبلہ ہمارے اوپر مشکل ہو گیا، فصلینا، ہم نے نماز پڑھ لی، فلما طلعت الشمس،
جب سورج طلوع ہوا اذا نحن صلینا لغیر القبلہ، تب ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے تو بغیر قبلہ کی نماز پڑھ لی. فنزلت فإنما تولوا فثم وجه اللہ، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جدھر بھی تم رک کر کے نماز پڑھتے ہو ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رخ ہے. اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی نے کوشش اور تحری کے بعد غیر قبلہ کی طرف بھی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز صحیح ہے، البتہ اسے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. آپ اس زمانے میں مسجد کے محراب سے یا آج بہت سے جدید آلات ہیں، ان کے ذریعے سے آپ قبلہ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. دوسری شکل کہ انسان قبلہ کی طرف رخ کرنے سے عاجز ہو، اندھا شخص ہو، اسے کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو اور وہ قبلہ جاننے سے عاجز ہو. ایسے ہی بیمار شخص بالکل حرکت نہ کر سکتا ہو اور ہاسپٹل میں کسی ایک خاص لوکیشن میں ہو، یا وہ مسلمان قیدی جسے کسی نے غیر قبلہ کی طرف کر کے مضبوط سے باندھ دیا ہو، ایسی صورت میں ان حضرات کے لیے استقبال قبلہ کیا ہے؟ ساقط ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اور تیسری حالت یہ ہے کہ سخت اپنی جان کا دشمن سے خوف ہو، میدان کارزار میں ہو، دشمن سامنے ہو، اگر آپ قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے سے حملے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں ایک آدمی اگر آسانی سے مامون ہو، قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن دشمن کے خوف کی وجہ سے اگر وہ مکمل استقبال قبلہ نہیں کر پاتا یا وہ نماز کے دوران ادھر ادھر گھوم جاتا ہے تو ایسی صورت میں استقبال قبلہ یہ ثابت ہے. اور چوتھی حالت یہ ہے کہ نفل نماز یہ سواری کے اوپر یہ جائز ہے، خواہ قبلے کی طرف ہو یا سواری کا رخ قبلہ کے علاوہ ہو. حضرت عامر بن ربیعہ کی حدیث ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بھی، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سواری کا رخ جس طرف بھی ہو. اور صحیح بخاری کے اندر یہ اضافہ ہے وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے بلکہ سواری سے اتر کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس حدیث پاک سے پتہ ہی چلا کہ نفل نماز کے لیے استقبال قبلہ یہ شرط نہیں ہے. اور آخری نویں شرط جس کو شیخ نے یہاں بیان فرمایا وہ ہے نیت. نیت یہ نماز کے لیے شرط ہے. بغیر نیت کے نماز دیگر عبادتوں کی طرح نہیں ہوتی. لیکن نیت کا اظہار زبان سے کرنا ہے نہیں، نیت کہتے ہی ہیں دل کے ارادے کو. دل کے ارادے کا نام نیت ہے لغت میں بھی، اور شریعت کے اندر کہتے ہیں کسی خاص عبادت کو ادا کرنے کے لیے دل سے عزم کرنا، ارادہ کرنا، یہ نیت ہے. یہ نیت نماز کے لیے دیگر شرطوں کی طرح شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام صالح اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے. البتہ نیت دو ہے، نیت للمعمول لہ، آپ وہ عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. لہذا عبادت کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، نیتوں کا خالص ہونا ضروری ہے. اور دوسری نیت للعمل، آپ کون سی عبادت کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو آپ جہاں اپنی نیتوں کو یہ خالص کریں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہیں یہ بھی نیت ضروری ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا اور کوئی نماز پڑھیں. گویا نیت دو ہیں. پہلی نیت کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ عبادت کر رہے ہیں، اور دوسری نیت یہ ہے کہ آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں. دیگر عبادتوں کے اندر تمیز ہو. ظہر کی سنت اور ظہر کی 4 رکعت، آپ ظہر کی سنت پڑھ رہے ہیں یا ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے. یہ وہ 9 شرطیں ہیں جن کا ذکر شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس 6ٹھے لیسن کے اندر بیان فرمایا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کر کے علم حاصل کر کے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، تو کیا ہم نماز کو پہلے پڑھ سکتے ہیں، بھی عصر کا وقت سے پہلے نماز کو؟ ان کا یہ سوال ہے کہ کیا ایک آدمی سفر کر رہا ہے یا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں یا اگلی نماز کو پہلے ہی نماز کے وقت میں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ایک قرار دیا، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت ایک قرار دیا۔ ضرورت کے وقت آپ نے سفر کے دوران بھی نمازیں جمع کی ہیں، آپ نے عرفہ میں بھی نمازیں ظہر اور عصر کو اول وقت میں جمع کیا ہے، اور آپ نے بغیر سفر کے بھی، بغیر بارش کے بھی آپ نے بسا اوقات نمازیں جمع کی ہیں تاکہ امت حرج میں نہ پڑے۔ عام حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس کے وقت میں پڑھایا، اور یہ فرض بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ البتہ بعض حالتوں میں دو نمازوں کا وقت ایک ہو جاتا ہے اور وہ صرف ظہر اور عصر ہے، لہذا اگر کوئی شخص ظہر اور عصر کے درمیان سفر کرتا ہے یا بارش ہو رہی ہے تو وہ اول وقت میں بھی دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے یا آخر وقت میں بھی دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ضرورت کے وقت میں دونوں نمازوں کا وقت ایک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء کا وقت ایک ہو جاتا ہے، چاہے تو وہ اول وقت میں پڑھ لیں اور چاہے تو وہ آخر وقت میں پڑھیں، دونوں صورتوں میں یہ جائز ہے۔ عورت کے لیے پاؤں کہاں تک؟ حدیث کے اندر ہے ظاہر قدم، یعنی ٹخنا ڈھکنا ضروری ہے، اور پاؤں کا اوپر کا حصہ یہ اکثر اہل علم کے ہاں اس کا ڈھکنا ضروری ہے، یعنی پورا جسم، آپ یہ سمجھیں عورت کا پورا جسم ستر ہے، عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے، سوائے چہرے اور ہتھیلی کے پورا جسم کا ڈھکنا ضروری ہے۔ اور وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارا جو ہے ٹخنا کھل جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بالش لٹکا لو، اگر اس سے بھی تو دو بالش لٹکا لو۔ گویا عورتوں کا اپنے ٹخنے کو ڈھکنا یہ ضروری ہے، یہ اس کا ستر ہے، یہ اس کی عورت ہے، اور عورت ایک مسلمان عورت مکمل عورت ہے، مکمل ستر ہے، پورے جسم کا ڈھکنا ضروری ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے۔ یعنی اگر وہ نماز پڑھتی ہے اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جیسے مرد نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے گھٹنے اور ناف کے درمیان کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے، جیسے کہ آج کل عموماً بہت ٹائٹ پتلون پہن کر کے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہوئے ملتے ہیں، اور آج کل بہت تنگ شرٹ، ٹی شرٹ ہو یا شرٹ ہو کو پڑھتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں کے درمیان گیپ ہو جاتا ہے، شرٹ اوپر چڑھ جاتی ہے اور پینٹ نیچے کو چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کا ستر کھل جاتا ہے۔ اگر ستر کھل جاتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کوئی عورت نماز پڑھتی ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ بعض اہل علم نے عورت کو مکمل ستر کہا ہے، صرف اس سے چہرے کو مستثنیٰ کیا، حتیٰ کہ ہتھیلی کو ڈھکنا بھی بہت سے اہل علم کے ہاں واجب ہے، یعنی عورت کی ہتھیلی بھی یہ ستر ہے۔ جی ایک سوال ہے سجدے کے تعلق سے عورتوں کا اور مردوں کے، جی سجدے پہ کمر اٹھا کر پڑھنا ہے یا جی بیٹھ کر پڑھنا ہے، اس پہ بہت زیادہ اختلاف ہے۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت کا انتظام مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کے مخاطب عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے، سوائے ان چیزوں کے جو مستثنیٰ ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کی نمازوں میں سجدے میں اور سجدے کی کیفیت اور حیت میں فرق نہیں کیا۔ جو
سجدے کا مشروع اور مسنون طریقہ مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جی، جو لوگ فرق کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، خانہ کعبہ کو دیکھنا نہیں ہے، یعنی آپ کا رخ خانہ کعبہ کی سامنے ہو بالکل، یہ نہیں کہ آپ الگ لوکیشن میں پڑھیں اور خانہ کعبہ سے تھوڑا بھی ہٹ جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے، بلکہ آپ کا رخ خانہ کعبہ کے سامنے ہونا، آپ تو دیکھیں سجدے کی جگہ ہی۔ جی 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 ان کا یہ سوال ہے کہ ہم وتر کی نماز میں جو دعا کرتے ہیں اگر چپکے سے کرتے ہیں تو کیا فرشتے بھی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں؟ دل کے اندر جو وسوسہ ہے یا دل کے اندر جو خیالات ہیں، جب تک کہ زبان سے اس کا اظہار نہ ہو اس وقت تک سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، دل کے اندر جو خیالات ہیں ان خیالات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ انسان جانتا ہے، نہ فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی اور جانتا ہے۔ جب ہم اس کا اظہار زبان سے کرتے ہیں تو فرشتے نوٹ کرتے ہیں اور دیگر لوگ جانتے ہیں۔ لہذا جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ فرشتے جانیں؟ ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دل کی آواز کو سن رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص چپکے سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی ہے قرآن کے اندر ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کرو رب سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور پوشیدہ انداز، چیخ اور چلا کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے سے منع کیا ہے، اللہ کہ آدمی اجتماعی دعا کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی دعا کرتا ہے تو چپکے سے دعا کرنا ہی افضل ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے سفر میں تھے تو زور زور سے ذکر کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو آپ نے کہا فرمایا انکم لا تدعون اصم ولا غائما، جس رب کو تم پکار رہے ہو، جس سے دعا کر رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، وہ تم سے دور نہیں ہے، بلکہ جس کو تم پکار رہے ہو سمیع قریب اقرب الی احدکم من عنق راحلہ، جس رب کو تم پکار رہے ہو وہ بہت زیادہ سننے والا ہے، وہ قریب ہے، تمہاری جس سواری پر تم بیٹھے ہو اس کی گردن سے زیادہ وہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دعا کی بابت اللہ نے فرمایا جب میرے بندے میری بابت پوچھیں کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ اپنی قدرت کے اعتبار سے جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ لہذا اگر کوئی شخص انفرادی دعا کرے تو انفرادی دعا خاموشی سے کرنا افضل ہے، اس کے اوپر قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی۔ لیکن اگر ان مقامات پہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کے ساتھ دعا کی ہے وہاں پہ ظاہر ہے جو ہے جو شخص دعا کر رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے ساتھ دعا میں شامل ہو۔ جی، لہن کے تعلق سے قرآن کی جو قرأت پڑھتے ہیں مخارج، ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ ٹیوننگ میں جی پڑھیں گے، تو وہ ہے آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ حدیثوں میں اور خود اللہ نے قرآن حکیم میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ کہا فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور صحیح بخاری میں روایت من لم يتغن بالقرآن فليس منا، جو قرآن کو اس کے لہجے میں نہ پڑھے، تغنی کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ لہذا قرآن کو ترتیل کے ساتھ اور عربی لہجے میں، جس لہجے میں قرآن اترا ہے جس زبان میں، اس زبان میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن جو پہنچایا رب کی طرف سے، تو قرآن کے حروف کو بھی پہنچایا اور قرآن کے طریقے ادا کو بھی پہنچایا، پڑھ کے سنایا۔ لہٰذا اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے حضرت جبریل نے اللہ کے رسول کو پڑھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا۔ لہذا عجمی اسلوب میں، گانے کے اسٹائل میں، مختلف طریقے سے جو لوگ آج پڑھتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں اور جائز بھی نہیں۔ لہذا اگر کوئی اس لہن میں، یہاں لہن سے مراد کوئی عجمی اسلوب میں پڑھتا ہے، گانے کے طرز میں پڑھتا ہے
تو یہ جائز نہیں ہے، اور آج کے دور میں یہ فیشن تقریباً ایسے لب و لہجے کے ساتھ، اتار چڑھاؤ کے ساتھ، ایکشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن سننے والوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ مثال کے طور پہ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، ائمہ حرم کی قرأت سنتے ہیں، شیخ شریم کی، شیخ سدیس کی، ماہر معقلی کی، شیخ بدیر کی اور دیگر اہل علم کی، آپ کے اوپر ایک اثر قرآن کا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بسا اوقات آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آپ سمجھتے یا نہ سمجھتے ہیں یہ قرآن کا اثر ہے۔ لیکن جو لوگ گانے کے اسٹائل میں خاص لہجے میں پڑھتے ہیں، آپ پورا قرآن سنیں آپ کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے؟ لہٰذا قرآن کو ایسے پڑھنا ہے کہ قرآن کا اثر آپ کے اوپر بھی ہو، سننے والوں کے اوپر ہو۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کو لسان عربی، خاص عربی زبان میں، عربی لہجے میں پڑھنا ہے، عجمی لہجے میں پڑھنا جائز نہیں۔ جی عجمی لہجے میں تو قرآن پاک کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تو علام سے لے کے منداز تک۔ جی ان کا یہ سوال ہے کہ ایک آدمی کو قرآن سمجھ نہیں آتی، دور دراز کا ہے، اس کی زبان ابھی عربی نہیں ہے، تو کیا وہ کوشش کرے گا نہیں کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بشارت سنائی، فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کریم کے ماہر ہیں، قرآن کریم کو اس کے حروف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ بزرگ ترین فرشتوں کے ساتھ ہوں۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، لیکن ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا اس کے اوپر گناہ گزرتا ہے، اس کی زبان نہیں ہے، پڑھتا ہے، اس کی زبان پھنستی ہے لیکن کوشش کرتا ہے، لہو اجران، اسے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اور قرآن پڑھنے کی صورت میں مشقت کو برداشت کرنے۔ لہذا اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے اور زبان پہ اس کا پڑھنا گرا گزرتا ہے، یا اس کی زبان پھنستی ہے، زبان میں لکنت ہے، یا دیگر زبان ہونے کی وجہ سے اس کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تب بھی اسے چاہیے کہ وہ پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دوہرا اجر دیتا ہے۔ لیکن قدرت کے باوجود اگر کوئی شخص دوسرے اسٹائل میں پڑھتا ہے، عجمی لہجے میں پڑھتا ہے، گانے کے اسٹائل میں پڑھتا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جی ہاں، کیا نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا یا ادھر ادھر خیال لے جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور کہا ذاک اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، یہ وہ اختلاس ہے شیطان جس کے ذریعے سے تمہاری نمازوں کا ثواب کم کرتا۔ لہذا نماز کے دوران نہ ادھر ادھر دیکھنا جائز ہے، نہ ادھر ادھر اپنے خیالات لے جانا بھی جائز ہے۔ آپ دل کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، باطنی اعتبار سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور ظاہری اعتبار سے بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ یہ کہ انسان کو کوئی ضرورت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے نماز کی حالت میں کھول دیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے سب خالی ہو رہی ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ حدیث موجود ہے، نماز کے دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کے لیے آگے پیچھے ہونے کا حکم دیا، دائیں بائیں ہونے کا حکم دیا۔ لہذا نماز بغیر کسی ضرورت کے ادھر ادھر دیکھنا یا بغیر کسی ضرورت کے ادھر ادھر خیال لے جانا یہ درست نہیں ہے، لیکن نماز کی ضرورت کے لیے یا نماز کی سب بندی کے لیے اگر کوئی ادھر ادھر حرکت کرتا ہے دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔